ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کا دور امت مسلمہ یعنی ہماری تاریخ کا وہ سنہرا دور ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک بار پھر سے پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں شہرت اور مقبولیت کے باعث خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ناظرین کرام، ہم خلافت عثمانیہ کے بارے میں ایک مکمل سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے مختلف ادوار کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں۔ 656 ہجری مطابق 1258 عیسوی میں قائی قبیلہ کے سردار ارطغرل غازی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ عین وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب امت مسلم اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاری جنگجوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت امت مسلمہ کی نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب اپنے لڑپتن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور شیخ ادا بالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادا بالی عثمان کے والد ارطغرل غازی کے دوست بھی تھے۔ ادا بالی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی سے ملتے اور ان سے باتیں کرتے۔ عثمان کی دینی تعلیم و تربیت میں شیخ ادا بالی کا بھی اہم کردار تھا۔ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک دفعہ جب عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پر منتخب کر لیا اور شیخ کو اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ شیخ ادا بالی درویشوں والی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی کے ان کی بیٹی سے نکاح کے پیغام سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادا بالی کی درگاہ پر سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ عثمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک حلال چاند ادا بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس درخت کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں میں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہنے لگے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک سے ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بڑے اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بڑے اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادا بالی کو سنایا۔ اس خواب کو سنتے ہی شیخ نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا اور اب اس جگہ تاریخ میں ایک اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق شیخ ادا بالی کی بیٹی ہی مال خاتون تھی اور انہی سے ہی ارحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی جن سے ان کے دوسرے بیٹے علاؤدین کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب ڈریم آف عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ عثمان غازی کے خواب کی تعبیر بعد کے لوگوں نے یوں بیان کی کہ خواب میں عثمان نے جو دریا دیکھے تھے وہ دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور جو 4 پہاڑ تھے جن میں کوہ دور، کوہ گاف، کوہ اطلس اور کوہ بالکان تھے۔ بعد میں سلطنت چونکہ دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی تو اس لیے یہ خواب سلطنت عثمانیہ کی وسعت کے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مراد قسطن دنیا کا شہر جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد میں یہ شہر ان کی اولاد میں سے کسی نے فتح کیا۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 27 دسمبر 1299 کو اپنی سرزمین یعنی اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطن دنیا کی بازنطینی سلطنت سے ملتی تھی۔ یہ وہی بازنطینی سلطنت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت سے جانی جاتی تھی، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باج گزار کروا لیا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت چھوٹی اور کمزور بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ سلطنت عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بڑی اور مضبوط تھی۔ بازنطینی عثمان کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ عثمان غازی ان لڑائیوں میں بڑی بہادری، جرأت اور دلیری سے لڑے اور بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان علاقوں میں باروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے کارا چاسار قلعے کا محاصرہ کیا اور اسے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ فتح کر لیا۔ عثمان غازی نے اس قلعے کو فتح کر لیا اور بازنطینیوں کو یہ بتا دیا کہ آپ کا مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں۔ سلجوقی سلطان اس فتح پر بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو وکیلا اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو عثمان نے اپنی تلوار کے بل بوتے پر فتح کیا تھا وہ اس نے عثمان کی جاگیر میں دے دیا اور اس نے عثمان کو نیزبک کا خطاب بھی دیا۔ سلجوقی سلطان نے عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو مل گئے۔
1300 میں شاہی کوچک میں تاتاریوں کے حملوں سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی خود مختار ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے تمام فتوحات خود مختار ہو کر کی۔ عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامات میں مصروف رہے۔ عثمان نے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے عثمان غازی کی اس خاموشی کو کمزوری سمجھا، وہ اصل میں عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، اور انہوں نے عثمان غازی کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن عثمان غازی نے ان سرداروں کی تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ 1300 میں ایک شہر جو برسا کا ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں عثمان غازی نے بزنطینی شہنشاہ کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر کرج حصار کے مقام پر عبرت کا نشان بنایا۔ 6 سال کے عرصے کے اندر سلطان عثمان غازی بزنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیکیا اور نائکو میڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بزنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کریں۔ تاتاری عثمان غازی کے فتح کیے ہوئے علاقے پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے ارحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ارحان غازی نے تاتاریوں کے لشکر کو عبرت ناک شکست دی۔ اس طرح بزنطینیوں سمیت عثمان کے سب دشمنوں کے ارادے خاک میں مل گئے۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف موجود تھے جو کہ ایک بانی میں ہونے چاہیے۔ آپ بہادر اور باہمت تھے، اور جنگ میں اتنے جذبے اور بہادری سے لڑتے تھے کہ اپنی فوج کے سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ عدل و انصاف کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے لیے کبھی کوئی دولت جمع نہ کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان سے کوئی سونا یا نقد رقم نہیں ملی، صرف ایک کپتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو ان کو شیخ ادا بالی نے دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ عثمان غازی کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی، اور یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بیگ کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بیگ کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بزنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ہی فوج کے حوصلوں کو پست کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو طاقتور کہتا اور جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا۔ آج کے لحاظ سے ہمیں یہ قتل عجیب لگے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ عثمان نے اپنے دور میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کی اولاد میں بڑے بڑے جنگجو پیدا ہوئے، جنہوں نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی بھی خاندان کی حکومت اتنا زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان جتنے قابل حکمران پیدا ہوئے۔ 1317 ہجری میں عثمان غازی نے برسا شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ عثمان غازی کی موت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا 1324 میں عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق برسا شہر کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے، اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو سغود کے مقام پر عثمان غازی کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اریان کو طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وارث کون بنا اور اس نے اس ریاست کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔